ذیل اللہ کی مروت میں قائد نے بڑے عجیب عجیب قسم کے وار کیے. آپ لوگوں نے بیان تو سنا ہوگا لیکن غور نہیں کیا ہوگا, قائد کے بیان کی تشریح نہیں کی ہوگی. قائد نے ذیل اللہ کی مروت میں جو بیان کیا اس میں علل اعلان کہا کہ نون لیگ بوٹ چاٹ ہے, اس میں کہا کہ نواز شریف چور ہے, نقلی حکمران بنا پھرتا ہے. اب آپ لوگ یقین بھی نہیں کریں گے, نہ میرے ساتھ اتفاق کریں گے, نہ کرو بھائی تیری مرضی, لیکن اس سے میں نے یہ کلپ نکالے ہیں, ذرا اس کو سنیں, پھر میں اس کی تشریح کرتا ہوں, کیونکہ آپ کو تو تشریح کرنی آتی نہیں ہے. آپ تو بس جو سن لیتے ہیں وہ کانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے, جملہ ادھر سے نکال دیتے ہو. نہیں بھائی, گہرائی میں جاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہے, کہنا کیا چاہتے ہیں مولانا صاحب. ٹھیک ہے, اس میں یہ ویسے تو خطاب بہت زیادہ ہے اور بڑے قائدین اور نے بھی خطاب کیا, خاص کر مفتی اسد محمود صاحب نے ایک واقعہ وہاں پر بیان کیا. یقین کرے بندہ سنتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بندہ سوچتا ہے کہ یار ہم کسی ریاست میں رہتے ہیں, یہاں پر تو ریاستی غنڈہ گردی ہو رہی ہے, ہم کسی جنگل میں تو نہیں رہ رہے ہیں. ہمارے اوپر باقاعدہ ایک جو مسلح گروپ ہوتا ہے غنڈوں کی, بدماشوں کی, ڈاکوؤں کی, وہ والا سسٹم تو نہیں ہے. یہ کوئی ریاست ہے یعنی جس طرح انہوں نے وہ, اگر آپ لوگ یہ ٹویٹر سے دیکھ رہے ہیں نا تو میرے پروفائل میں جائیں, 5 نمبر پر آپ کو مفتی اسد محمود صاحب کی ویڈیو مل جائے گی, یا دوسرے تیسرے نمبر پر, تب تک میں تو اور ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. آپ ذرا سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے اس کے ساتھ ترجمہ بھی لکھا ہے, مفتی اسد محمود صاحب نے اردو میں بات کی, پشتو میں بات کی ہے. بہرحال آپ قائد جمعیت کا یہ کلپ سنیں, پھر میں آپ کو اس کی تشریح کر کے دیتا ہوں. تم نے الیکشن کرائے, ہمیں یہ الیکشن قبول نہیں ہے, ہمیں اس کے نتائج قبول نہیں ہیں. دھاندلی کی بنیاد پر منتخب لوگوں کو لوگوں کا نمائندہ تسلیم نہیں کر سکتے. لوگوں کے نمائندہ وہ قوت ہے جو جس کی دعوت پر آج تا حد نظر انسانوں کا سمندر اکٹھا ہو رہا ہے. تم امریکہ کی پیروی میں پاکستان کے اندر اور قبائل کے اندر جنگ کی کیفیت اس لیے پیدا کرنا چاہتے ہو تاکہ ہمارے مالی وسائل اور معدنی وسائل تک تمہاری رسائی ممکن ہو سکے اور میرے وسائل پر تم قبضہ کر سکو. اپنے حکمرانوں کو آواز پہنچانا چاہتا ہوں, اصل حکمرانوں کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں, نقلی حکمرانوں کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں, اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سرزمین پر, اس کے وسائل پر, اس کے معدنی ذخائر پر حق صرف یہاں کے بچوں کا ہے, یہاں کی نسلوں کا ہے. تمہارا باپ بھی ہمارے وسائل پر قبضہ نہیں کر سکے گا. جی یقیناً آپ لوگوں نے قائد کا یہ چھوٹا سا کلپ سنا, آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا, آپ کو سمجھ آنی بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو بھی لگتا ہے پٹواریوں کی طرف بریانی کے عادی بنائے ہوئے ہیں, آپ کے دماغ میں بریانی گھوم رہی ہے, اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں قائد نے کیا فرمایا ہے. قائد نے بولا ہے کہ تم نے الیکشن کرائے, ہمیں منظور نہیں ہے, دنگلی زدہ الیکشن تھے, اور یہ جو تم نے کرائے, تم نے جو بٹھائے, یہ عوامی نمائندے نہیں ہے, یعنی انہوں نے ووٹ چوری کر کے آئے ہیں, تو یہ چور ہے. ووٹ چوری کرنا چوری نہیں ہوتی, جو بندہ ووٹ چوری کرے کیا اس کو چور نہیں کہا جائے گا. تو مولانا نے کل بھی اعلیٰ اعلان کہا کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے گود میں, یہ ہم مانتے ہی نہیں ہے, بھلے یہ پورے پاکستان کو بریانیاں کھلاتے رہیں لیکن ہم تو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, ہر بندہ تو بریانی پر نہیں بکتا. تو مولانا نے علل اعلان ریجیکٹ کر دیا. پھر ساتھ میں دوسری بات کی مولانا صاحب نے کہ تم لوگ امریکہ کی پیروی کرتے ہوئے اپنے علاقے پر جنگ مسلط کرتے ہو صرف ہمارے قدرتی وسائل تک پہنچنے کے لیے. بس تم نے تو یہ جملہ سن لیا, ادھر سے سن لیا, ادھر سے نکال دیا. بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب؟ مولانا صاحب بالفاظ دیگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے, یہ جنگ نہیں ہے, یہ کاروبار ہے, یہ قدرتی وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اور ایک آپ ہو جو آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ فلانا تو سیکولر ہے, اگر اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے تو ہم نے اس کا ساتھ نہیں دینا, اس نے مرنا ہے تو مر جائے کیونکہ وہ سیکولر ہے. بھئی یہ کام مت کرو. تمہارا لیڈر قائد ملت اسلامیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب علیہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ ٹوپی ڈرامہ مزید نہیں چلے گا. تم ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہو, تم امریکہ کے غلام ہو. تشریح ذرہ برابر بھی آپ لوگوں کو نہیں آتی, اے بھی بس جملہ سن دیا اور ہاں کر دیا اور واہ واہ اور زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگا دیے. قائد اس سے آگے کیا بولے؟ بھائی کھل کر تو آپ کو بتا دیا کہ بھئی یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا سٹیٹمنٹ جو اسد محمود صاحب نے دیا اس سے تو ہمیں تو پتہ ہے باخدا, لیکن ہماری اتنی قد کاٹ نہیں ہے, اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے ہماری. ہمیں تو کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں گے, ادھر سے بھیجے میں گولی مار دیں گے, ادھر سے نکال دیں گے, تو ہم تو اس طرح بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم پھر چپ رہتے ہیں, لیکن اپنے قائدین کی تشریح تو کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو بہرحال مولانا صاحب نے ان کو بھی کہا کہ مزید یہ ٹوپی ڈرامہ نہیں چلے گا, ادھر کے جو قدرتی وسائل ہے اس پر یہاں کے بچوں کا حق ہے, تمہارا باپ بھی اس پر قبضہ نہیں کر سکتا. اب اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھو, کل کو قائد تجھے آواز دے گا کہ بھائی نکلو, تب بھی آپ تعویلیں پیش کریں گے؟ نہیں, کوئی تعویل نہیں. ہمارے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات حرف آخر ہے, سیدھی سی بات ہے سیاست میں. ٹھیک ہے, مولانا ہمارے لیے انتہائی قابل اعتماد, قابل قدر شخصیت ہے. منظور پشتین جیسا بندہ جا کر ان کے پاس بیٹھتا ہے تو یقیناً مولانا بہت سمجھدار شخصیت ہے. تو مولانا جب بھی جب ہمیں کال دے گا ہم ان کے ساتھ
کھڑے ہوں گے. اور یہ باقاعدہ مولانا نے کہا کہ نقلی حکمرانوں کو اور اصلی حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. نقلی کس کو کہا بھائی؟ تمہیں تو بریانی کی پلیٹ نظر آتی ہے صرف. نواز شریف کو نقلی کہا. اور کون ہے حکمران؟ پرسوں نواز شریف نے اعلان کیا بجلی کی قیمت کم کرنے کا، یا کس نے کیا؟ چلو مریم نے کیا، چلے مان لیتے. تو مریم کس کی بیٹی ہے؟ وہ بھی تو اسی چور کی بیٹی ہے، اسی نقلی کی بیٹی ہے. تو بھائی باقاعدہ نقلی کہا. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ قائد اب آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہے ہیں. قائد کو ایک قسم کا غصہ آتا ہے کہ بھئی تم ووٹ چاٹتے رہتے ہو، ہماری زندگی اس لڑائی میں ختم ہو گئی. کیا نام تھا؟ ضیاء الحق، جن کا نواز شریف سیاسی بیٹا بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ضیاء الحق کی پیداوار ہے، ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہاں سے لے کر 5-6 سال تو ادھر جیل کاٹی، آج دن تک حافظ صاحب کے ماشاءاللہ تک لڑ رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، یہ بھی یاد رکھو. 2013 سے پہلے عمران خان کے ساتھ بھی تو کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن وہ ووٹ چاٹنے لگ گیا تو ان کے خلاف کھل کر آ گیا. جب ان کو اس کام سے منع کیا تو پھر مولانا کے دوست نے ووٹ چاٹنے شروع کیے. تو پھر مولانا کو غصہ نہیں آئے گا؟ غصہ بھی آئے گا، کھل کر بھی آئے گا، اور لیتر بھی مارے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ ذرا یہ اپنا اظہار خیال بھی شیئر کروں، اور آپ کی ریکویسٹ کروں کہ بھئی صرف جملے کو مت سنو، پیارے پیارے جملے سن کر ادھر سے مت نکالا کرو، اس کی تشریح کیا کرو، اس کی ڈیپتھ میں جاؤ، گہرائی میں جاؤ کہ اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد جس طرح مولانا نے کہا کہ ہمیں یہ الیکشن منظور نہیں ہے، یہ عوامی نمائندے نہیں ہے. اب بس یہ سن لیا کہ ہاں یہ عوامی نمائندے نہیں، یہ ہٹاؤ. بھائی اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نواز شریف ووٹ چاٹ ہے، شہباز شریف ووٹ چاٹ ہے، مریم نواز ووٹ چاٹ ہے، جو تمہارے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب ووٹ چاٹ ہے. یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے. انہوں نے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، بنیادی حق عوام کا چوری کیا ہوا ہے، اس پر ڈاکہ ڈالا ہے. اس کا یہ مطلب ہے. اور کیا کرے مولانا صاحب؟ بندوق اٹھا لے. تو آپ باتوں کو سمجھا کریں. اور شہین جمعیت بھی کھل کر آ گئے ہیں، 2 دنوں سے آڑے ہاتھ لیا ہوا ہے اس بنارسی ٹک کو. انشاءاللہ ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. اگر میرا یہ پیغام آپ کو پسند آ جائے تو شیئر لازمی کیجیے گا. مجھے اجازت دے دیجیے گا. والسلام.